بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھتے رہے، کل شام تک تو مجھے بے اختیار یاد آئے بے نظیر اور بھٹو، اور دل چاہا کہ وہ کچھ اس تاریخی تناظر میں ان پہ بات کی جائے کہ بھٹو ہمارے سیاسی افق پہ ابھرے ہیں سن 65 کی جنگ میں، اور سن 65 کی جنگ میں جب جنگ بندی کا معاہدہ کرنے یہ گئے ہیں تاشقند میں صدر ایوب کے ساتھ، اور صدر ایوب نے بھٹو کے مطابق، اور تاریخی شواہد بھی ہیں کہ انہوں نے جو جیتی ہوئی جنگ تھی میدان میں، یعنی جیتی ہوئی جنگ تھی، ایک محاورہ اور ضرب المثل بن چکا ہے اس وقت کہ بھٹو نے اپنی جو جیتی ہوئی جنگ تھی میدان میں اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہار دیا۔ تو اس چیز سے بھٹو کو سخت اختلاف ہوا، وہاں بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور جب واپس آئے تو انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا اور سڑکوں پہ آ گئے، اور عوام کے ساتھ انہوں نے بے شمار جلسے کرنے شروع کر دیے، اور بہت کچھ بات ایسی تھی اور کچھ وہ جوش خطابت ان میں ایسا تھا کہ بہت زیادہ پذیرائی ملی انہیں عوام سے، اور انہوں نے بہت دنوں میں جو ایک صدر ایوب پاپولر صدر تھے ان کو ایک بہت ہی کرٹیکل صورتحال میں ایسی ڈال دیا کہ گلی گلی میں ان کے خلاف جو تھے اور نعرے گونجنے لگے کہ ایوب کتا ہائے ہائے۔ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب عوام کسی بھی شخصیت کے خلاف ہو جائیں، اکثریت عوام کے خلاف ہو جائے تو اس شخصیت کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صدر ایوب نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور یحییٰ جو تھے وہ بن گئے چیف مارشل، اور بہت ویسے تو کوئی ان کی اخلاقی حالت پتلی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو انتخاب کرائے تھے وہ کافی صاف شفاف تھے، اور اس کے نتیجے میں جو تھے یہ بھی بڑا غلط اقدام تھا کہ بھٹو جو تھے وزیر اعظم بن گئے، لیکن بہرحال بھٹو نے وزیر اعظم بن کے تو کافی اچھے کام کیے، جن میں سب سے پہلے انہوں نے 90,000 جو قیدی تھے ان کو رہائی دلائی جو انڈیا کی قید میں تھے، اور پھر انہوں نے ملک کے جو باغ ڈور سنبھالی اور عوام کی کو سہولتیں دینے کی کوشش کی۔ مثلاً انہوں نے جو حاری تھے اس دور کے سندھ اور خاص طور پہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، ان کو بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کے تو ان کو مالکانہ حقوق دیے، اور اگرچہ یہ عارضی اقدام تھا کیونکہ جاگیرداروں کی ہماری قومی اسمبلی ہے، وہ تو اس طرح کے بل پاس نہیں ہونے دیتی اور قانون نہیں بننے دیتی، اس لیے بھٹو گئے تو یہ ان کی مالکانہ حقوق بھی بیچاروں کے ختم ہو گئے، لیکن اس وقت یہ ایک بہت بڑا قدم لگ رہا تھا ان ہاریوں کو، اور ان بہت زیادہ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ کیا ہے سر پتہ نہیں ہمارے سائندہ تو ووٹ جو ہے نا بھٹو کا، تو بہت زیادہ بھٹو کے دیوانے تھے لوگ، بہت ان کے بڑے بڑے جلسے، اتنا یعنی عمران خان سے بھی کہنا چاہیے کہ شاید کچھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت ببلنگ قسم کے ان کے پرجوش قسم کے ان کے جلسے ہوتے تھے، اور بہت جلدی وہ جو تھے وہ سی ایم بن گئے، پی ایم بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے، اور انہوں نے افغان جہاد کا انہوں نے شروع کیا، افغان جہاد انہوں نے شروع کیا، انہوں نے مسلم امہ جو تھے ان کے ساتھ تعلقات بڑے استوار کیے، بڑے پرجوش قسم کے تعلقات انہوں نے دورے کیے، اور انہوں نے اسلامی سربراہی ہمارے یہاں کانفرنس منعقد ہوئی، اور انہوں نے ایک چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کیے، اور یہ بات امریکہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تو انہوں نے امریکہ نے ان کے جو بھٹو کے کو منع کیا کہ وہ ایٹمی خاص طور پر جو ہے نا وہ پروسیسنگ نہ کریں، ایٹم بم بنانے کا یہ جو کر رہے ہیں وہ کام، اس کی ان کو خبر ہوگی، اور انہوں نے ان کو منع کیا، اور جو ہنری کسنجر تھا ان کو اس نے ایک انٹرویو میں ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس سے ایٹم بم بنانے سے باز آ جائیں، ورنہ ہم آپ کو عبرتناک پتہ نہیں کچھ نمونہ بنا دیں گے، تاریخ کا عبرتناک نمونہ بنا دیں گے، ہم آپ پہ پابندیاں لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھٹو تھے ان کا بڑا زبردست جواب تھا، بڑا تاریخی جواب تھا، انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آئیں گے۔
تو اس تاریخ کے اس موڑ پہ میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ کاش تاریخ کسی اور طرح سے بڑھتی اور بھٹو کوئی اپنی ساری جماعتوں کو جمع کرتے، ان کو اپنے اعتماد میں لیتے، عوام سے جس طرح وہ پہلے جلسے کر رہے تھے اس طرح سے وہ جلسے کر کے تو ان کو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھاتے، تو جو ہے پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے بڑا اس جگہ انہوں نے تھوڑا غلط موڑ لیا، اور ان کچھ نادان دوستوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آپ ہی ہیں ایسے مسیحا جو قوم کی مسیحائی کر سکتے ہیں اور قوم کو کسی کنارے لے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف آپ ہی منتخب ہوں، کوئی اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی، اور اس دھاندلی کے نتیجے میں ایک جو حکومت اس کے مخالف ہوگی، ساری جو اپوزیشن تھی، تمام جو پارٹیاں تھیں وہ مخالف ہوگی، انہوں نے بڑے بڑے جلسے شروع کر دیے طول و عرض میں، جس سے ایوب خان کے مخالف ہو گئے تھے لوگ، اس طرح کے سے بھٹو کے مخالف ہو گئے، اور یہ ہے کہ پھر حکومت جو فوج تھی اس نے انٹروین کیا اور ان کو ان کو جیل میں ڈال دیا، اور جو مارشل لا لگ گیا، اور ضیاء الحق ہمارے مارشل آرٹ میں، اور یہ ایک کچھ لحاظ سے کچھ اس دور میں بھی کچھ بہتریاں ہوئیں، لیکن پی پی کے لیے خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی سیاہ دور تھا یہ، اور ان کے جو لوگوں کو کوڑے برسائے گئے، جو خود ان کی بھٹو کی پیاری بیٹی تھیں ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھٹو کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا اور ان پر قتل کا مقدمہ ہو گیا، اور وہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپیل کریں اور آپ رحم کی اپیل کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بڑا ان کا تاریخی جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ میں تاریخ کے اوراق میں مرنے کے بجائے کال کوٹری میں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ تو انہوں نے بہرحال رحم کی اپیل نہیں کی، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو پیاری پسندیدہ بیٹی تھی بے نظیر، اور ان کی جانشین بھی جسے وہ کہتے تھے، اس کو انہوں نے بڑا اس عرصے میں بھی تربیت کی، اور وہ سیالہ میں نظر بند تھی اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہ آتی تھی ان کے ساتھ ایک شیڈول کے مطابق ملنے۔ تو ایک ان کی سالگرہ پہ انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ آپ جو ہیں میری پیاری بیٹی، میں آپ کو سالگرہ کے موقع پہ تحفہ تو نہیں دے سکتا، کوئی اور تحفہ نہیں دے سکتا، ہاں میں آپ کو عوام کا ہاتھ دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی ہی معنی خیز اور بڑی ڈیپ ان کا وہ انہوں نے کسی چٹ پہ ان کو لکھ کے تو یہ ان کو تحفہ کے طور پہ یہ بات لکھی۔ تو وہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ جب وہ ملنے آئی تو بڑا بھیانک قسم کا سیلاب آیا ہوا تھا پنجاب میں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ حالانکہ وہ کال کوٹری میں تھے اور ظاہر ہے وہاں ایک بندے کو اپنے بچوں کی کتنی ڈھارس ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت نہ آئیں، آپ وہاں جائیں سیلاب زدگان کے پاس، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی اس طرح کا بڑا جیدار انسان ہی کر سکتا ہے۔ پھر ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، امید نہیں تھی کسی کو کہ یہ ہوگا، لیکن ہو گیا، اور پھر سخت ترین ایک پابندیاں شروع ہو گئیں، اور جگہ جگہ لوگوں کو گرفتاری، بے شمار لوگ پیپلز پارٹی کے گرفتار ہو گئے، اور ان کو بہت سارے ملک سے باہر چلے گئے مجبوراً، اور بے روزگار ہو گئے، اور ان کو ماریں پڑیں، ان کے گھر والوں کو بھی ستایا گیا۔ خود جو بے نظیر تھیں وہ انہوں نے ایک خاموش احتجاج کا ایک دامن پکڑا، اور انہوں نے ٹرین مارچ کیا، اور سندھ سے لے کے کراچی سے لے کے تو وہ پشاور تک گئیں، اور اس دوران انہوں نے وہ بالکل اسٹوڈنٹ مطلب اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے آئی تھی، اور بالکل ہی دھان پان سی تھیں، چھوٹا سا کالا دوپٹہ انہوں نے لیا ہوتا تھا اور وائٹ انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے، تو لوگوں نے کافی، حالانکہ پابندیاں تھیں، حالانکہ پکڑ دھکڑ تھی، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور ان کو فالو کرتے تھے یہ پی ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ پہ، اخباروں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ باہر چلی گئیں مجبوراً، بار بار ان پہ بھی سختیاں ہوتی تھی تو وہ باہر چلی گئیں، اور پھر سن 85 میں جب آئی ہیں
کچھ نرمی ہوئی، حالات سازگار ہوئے، تو وہ ایک ایسا یعنی یادگار قسم کا ان کا استقبال ہوا کہ بہت کم لیڈرز کا اس طرح کا ہوتا ہے. پورا لاہور جو کہتے ہیں کہ واقعی امڑ آیا تھا، اور پھر کافی واضح انہوں نے کامیابی حاصل کی انتخابات میں. اور پھر ان کا دور بھی ایسے تیسے کچھ گزر گیا. وہی ہے کہ جب ایک لیڈر ایک قومی امنگوں کے مطابق بیہیو کرتا ہے تو اس کو لوگ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر جب وہ کچھ حالات بھی ویسے نہیں رہتے اور کچھ اندر باہر کی قوتیں بھی اپنا وہ دکھاتی ہیں. ہمارے یہاں قانون بھی کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے کوئی دوسرے کے متعلق کہہ دیتا ہے، کوئی سزا کا ڈر نہیں ہے، کوئی سرزنش کا ڈر نہیں ہے انہیں. تو وہ وقت گزر گیا، اور اب جو عمران خان کا وقت آیا ہے، تو عمران خان کے بارے میں انسان کیا کہے کہ وہ بھی ایک یعنی بہت عرصہ تک تو ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ وہ بے شمار لوگوں نے ان کا، خود نواز شریف نے کہا انہیں کہ آپ سیاست میں آئیں، لیکن وہ ہمیشہ نہ کرتے رہے. مشرف نے، ضیاء الحق نے وزارتیں پیشکش کیں لیکن نہیں، تو وہ انہوں نے قبول کی. وہ کہتے تھے یہ اس میں بہت گندا شعبہ ہے اور اس میں بندہ بڑا ذلیل ہوتا ہے. تو بہرحال قسمت بندے کو لانا ہوتا ہے اور وہ لے آتی ہے. تو انہوں نے پھر خود ہی جماعت بنائی ہے، اور پھر بڑی اسٹرگل کے بعد انہیں وہ 2018 میں بنے وزیر اعظم بھی. لیکن انہوں نے کام کیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی انہوں نے بھی صحت کارڈ بنایا، انہوں نے بھی لوگوں کو لنگر خانے قائم کیے، پناہ گاہیں قائم کی. کچھ لوگ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جی بکاری یا یہ وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل آنکھ نہیں چرا سکتے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں سڑکوں پہ سوتا ہے اور ان کی کھانے پینے کی ان کی ضرورتیں. تو ایک گورنمنٹ، ہر اچھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اس طرح کی سہولیات دینے کی کوشش کرتی ہے حتی الامکان. تو یہ بہت بڑا قدم تھا، اور صحت کارڈ نے بھی بڑا جو ہے نا ہمارے غریبوں کی علاج معالجے کی سہولت دے کے تو بڑا اس میں رول رہا ہے. پھر انہوں نے جو انڈسٹری تھی اس کو بڑا بوسٹ کیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو فیصل آباد کی ہے وہ بہت زیادہ کووڈ کیئر، بی بی سی کی رپورٹ میں نے ایک پڑھی تو انہوں نے کہا جی کہ بڑے بڑے معاہدے جو کووڈ کے عام دنوں میں جو ہے نا ٹیکسٹائل کے دھاگا اور کپڑے کے جو امریکہ اور یورپ وغیرہ میں تھے، انڈیا اور بنگلہ دیش کے، وہ کووڈ کے دنوں میں چونکہ ادھر کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پاکستان کو مل گئے، اور وہ اب کافی عرصہ تک ان کے پاس رہیں گے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ معاہدے ایک دم سے ختم نہیں کرتی. تو اس چیز نے بہت بوسٹ کیا، اور اس عرصے میں یاد ہے مجھے خبریں سنتے تھے تو وہ کہتے تھے جی دھاگا کم پڑ گیا ہے، ورکر کم ہیں، ورکر زیادہ چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ الگ چیز ہے کہ ان کے ساتھی بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے بوسٹ نہیں کیا، ان کو پروموشن یعنی اس طرح سے نہیں کیا ان کے جو کام وہ کر بھی رہے تھے. کے پی کے میں انہوں نے گورنمنٹ اسکول، بہت لوگوں سے میں ملی ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے اچھے پبلک اسکولوں کے لیول کے ہیں. اس کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ بڑے بڑے ایم این ایز وغیرہ نے اپنے بچے اٹھا کے پبلک اسکولوں سے تو وہاں گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں. پھر انہوں نے سولر پینل لگائے کے پی کے میں، بڑے دور دراز گاؤں میں، جو کہ یعنی سولر پینل لگائے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اس طرح کے جو چھوٹے لیول کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں جو کہ اپنے گاؤں میں یا قصبے میں کی جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ پورا کرتے ہیں. تو پھر ادارے انہوں نے کافی ٹھیک کیے. کے پی کے کی تو پولیس بہت بہتر کی انہوں نے، لیکن ادھر پنجاب کی پولیس پہ بھی مسلسل وہ کام کر رہے تھے. لیکن یہاں چونکہ نواز شریف وغیرہ کا ان بیوروکریسی میں کافی زور ہے تو وہ اس معیار کی نہیں ہو سکی جو کہ کے پی کے میں تھی. تو یہ ہے کہ پھر سب سے بڑی جو عمران خان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو دلوں کی گہرائیوں میں عمران خان بستا ہے وہ اس کی خارجہ پالیسی تھی. یعنی اپنے اس سب سے پہلی جو اس کی خارجہ پالیسی کا بڑا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی سرزمین ہے وہ اس کو کسی دوسری ملک کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی اڈے نہیں دیے جائیں گے کسی دوسرے ملک کو کسی بھی مقاصد کے لیے، ان کو ملکیت نہیں دی جائے گی ان کو. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ
ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی کسی دوسرے ملک کی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، ان کو کرائے کے ٹٹوؤں کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بیلنس برابری کی سطح پر جو ہے نا وہ بنائیں گے، خارجہ پالیسی بنائیں گے، چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اور امریکہ سب کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، اور افغانوں کے ساتھ خاص طور پر انہوں نے بڑے ان کے وہ کچھ ان کی پالیسیاں اسی طرح کی ہیں کہ ان کو وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، بلکہ افغان نہیں اور پٹھان زیادہ عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت تفصیلات تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں کئی وہاں کے ایبٹ آباد اور سرحد کے پی کے لوگوں سے ملی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے مطالبات جو صدیوں سے تھے، ان میں سے ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ وہاں کے جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مرج کر دیا جائے، ان کو ضم کر دیا جائے صوبہ سرحد میں، کیونکہ یوں الگ ایک علاقہ ہونے کی وجہ سے ان کو کسی طرح کے حکومت سے بینیفٹ نہیں ملتے، فوائد نہیں ملتے، تو وہ بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ڈیمانڈ عمران خان نے ان کی پوری کی کہ ان کو کے پی کے کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اپنے آبزرویشن کی بات ہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی ڈرون حملے نہیں ہوئے، ایک دو بھی شاید آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہوئے ہوں، جبکہ دوسری حکومتوں میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون حملے ہوئے، اور یہ ہے کہ بہت دہشت گردی ہوئی، لیکن عمران خان کے دور میں ایک دو بھی یعنی زیادہ ہیں، ان کے دور میں اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ تو جب میں کہتی ہوں کوئی، اور پھر ان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی، وہی ہے بیرونی قوتیں اس طرح کے لوگوں کو نہیں پسند کرتی جو کہ خود ایک اپنی خود مختاری یا اپنی خوشحالی عوام کی چاہتے ہوں۔ تو دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کی حکومت تھی بھی کمزور کافی، یعنی ان کو واضح اکثریت نہیں ملی تھی، 2/3 اکثریت نہیں ملی تھی، تو اس وجہ سے یہ حکومت بہت دوسری جماعتوں پہ ڈیپینڈنٹ تھی، تو یہ چیز بھی ان کو عمران خان کو تکلیف دیتی تھی۔ نظر بھی آتا تھا کہ بہت سارے فیصلے چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے۔ تو اب حکومت جب انہوں نے چھوڑی ہے تو وہ بہت انہوں نے فیوریس قسم کے جلسے کیے، عوام تو پہلے بھی ان کے ساتھ تھی، پھر بلکہ تھوڑا ڈاؤن چلی گئی تھی جب حکومت میں وہ کچھ پراپر نہیں کر سک رہے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلے ہیں تو لوگ زیادہ دوبارہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ اور کچھ کہا جاتا ہے جی فوج بھی اس میں شامل ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، ایک جمہوری ملک تو وہی ہوتا ہے جس میں لوگ جلسے کر سکتے ہیں، اپنی بات کہہ سکتے ہیں، تو عوام کو جو کوئی ٹھیک لگتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، نہیں تو وہ بس تاریخ کے ٹریش میں چلا جاتا ہے انسان۔ تو ان پہ پکڑ دھکڑ ہمیشہ بس جاری رہی، اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جس میں جو ہے جتنا بھی کوئی کہہ لے جی فیض حمید کے تھے کارنامے، اور ہمارا کیا نام ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی جرائم تھے سارے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آج کل میڈیا کا دور ہے اور کوئی خبریں کسی کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ٹھیک ہے لوگوں نے اس دن احتجاج کا، اس نے گرفتار ہوا تھا عمران خان اور لوگ اس سے میں تھے، شاید عمران نے کہا بھی ہوگا کہ کچھ کرنا احتجاج کرنا، لیکن اس طرح کے یعنی دیکھے ہم نے جی ویڈیو لوگ جی پی او پہ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، شاید کوئی اس کے گیٹوں کو کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن اور پھر یہ کور کمانڈر کی جو بلڈنگ ہے، باقی بھی سڑکوں پہ کر رہے تھے لیکن ان کی خاص طور پر، اور پھر کیا نام ہے میاں والی کے گیٹ پہ کچھ واقعات ہوئے، کچھ اور جگہوں پہ بھی، یعنی بڑے پلانڈ قسم کے وہ لگ رہے تھے، اور وہ وہی ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو میرے جیسا ایک بالکل ہی کام شہری ہے، اور کوئی بہت بڑا میں نہیں، لیکن اتنی بات ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسا کیا ہے کہ یعنی اتنی بڑی حکومتی مشینری ہے، یعنی کور کمانڈر کے متعلق بھی جیسے سنتے رہے جی وہاں تو ناکے ہوتے ہیں چاروں طرف، ان کے جو تھانے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی کلومیٹرز کے حساب سے کوئی اندر نہیں آ سکتا ان کی پولیس کی اجازت کے بغیر اور فوجیوں کی اجازت کے بغیر، اور پھر وہاں کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے جہاں کور کمانڈر ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ لوگ مار رہے ہیں جی، بیٹ مار رہے ہیں لوگ، ڈنڈے مار رہے ہیں، اور گیٹ کھل جاتا ہے، وہاں ایک بندہ ہے ایسے لگتا ہے ویلکم کرنے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کو لے جاتا ہے
اندر لے کے جاتا ہے، بلکہ اسی طرح سے جیسے آپ مہمان کو لے کے جاتے ہیں اور 2-3 بندے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ توڑ رہے ہیں کھڑکیاں. یعنی آپ سوچیں مجمع بھی ہو تو اس کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے ایسی کور کمانڈر ہاؤس. کوئی معمولی سینکڑوں کے حساب سے سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور یوں وہ 2-3 بندے شیشے توڑ رہے تھے. تو یہ ان ریئلسٹک بالکل بات تھی جس کو انہوں نے مطلب. اور ایسے یہی جی پی او کا بھی حال تھا، وہاں بھی لوگوں نے ڈنڈے مارے تو جیسے گیٹ کھلا ہوا تھا اور کھل گیا. تو یہ جب لوگوں نے اس پہ یعنی تبصرے کیے کہ یہ کیا ہے، تو پھر اب یہ بنایا گیا کہ فیض حمید جو تھے وہ اس وقت کیا تھے، آئی تھنک وہ تو ڈی جی آئی بھی نہیں تھے اس وقت. تو بہرحال جو ہے انہوں نے اس میں ان کا کردار ہے کہ وہ فوج کے اندر تھے اور انہوں نے اس کو کیا ہے. اور یہ شنید ہے کہ ان کو پکڑا ہوا ہے اور وہ سارے اس کو مطلب مانیٹر کر رہے تھے جو فوج کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی. تو یہ ایک بڑی یعنی ارسپانسبل قسم کی لگتی ہے یہ پوزیشن. تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک عوامی طور پر آپ جلسے کے دوران جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو لیڈر گرفتار ہے اور اس کی آواز پہ لوگ پن سائلنس ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرا تیرا رشتہ کیا، اور وہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو مطلب سارے لیڈر ہیں لیکن عمران کی تو ظاہر بات ہی ایک پورا مجمع اس کے لیے ابھی بھی بولتا ہے. تو کیوں نہیں آواز سنائی دیتی یہ اہل کیا کہتے ہیں حل و عقد کو کہ جو لوگوں کا پسندیدہ ہے اس کو آنے دیں، ایک پراپر وے سے آنے دیں، قانون کی حکمرانی ہونے دیں اور کیا کہتے ہیں مینڈیٹ کی حکمرانی ہونے دیں تاکہ ہمارے ملک پر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، فضل ہو. تو بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید حکومت عمران خان اور ان کی جماعت کی تربیت کر رہی ہے اور ان کو تنظیم سازی سکھا رہی ہے. کاش کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہونا چاہیے. پھر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اس صوبے میں پی ٹی آئی کی 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ہے. تو یہ ایک مینڈیٹ ہے، ایک مقام ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ وہ بعض اوقات رو میں آ کے تو کچھ بول گئے. 8 ستمبر کے جلسے میں انہوں نے تھوڑی سی کوئی 1-2 جملے نازیبا بول دیے، لیکن اس کی سرزنش بھی ہو گئی، اس کی بات بھی ہو گئی. جہاں پہ جس نے منع کرنا تھا، جس نے کہنا تھا کہہ سن لیا. پھر اب ایک نیکسٹ جو اب کل کو جلسہ ہوا ہے 21 ستمبر کو، تو اس کے لیے وہ آنا چاہ رہے ہیں. تو جی ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. عدالتیں ان کو دے چکی ہیں فیصلہ کہ جی کوئی فلاں مجبوری ہے اور فلاں صورتحال ہے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو پھر 20 تلاشی لی جا رہی ہے، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ان کو وہ کبھی ایک گاڑی سے اترتے ہیں، کبھی پیدل چلتے ہیں، پھر کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر پیدل چلتے ہیں، پھر چھپتے ہیں چھپاتے ہیں. اور کوئی 4 گھنٹے کا فاصلہ جو ہے 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے ایک عام شہری کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی خدا نخواستہ ان سے جرم کوئی نہیں سرزد ہو گیا. ایک زبان ہے، انہوں نے بات کہہ دی، اس کو ایک اسی طرح سے زبانی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے. تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں ہمارے وہ تو ایک لیڈر ہیں اور انہیں ویسے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو صبح و شام میڈیا جو ہے نا آپ کھولیں تو اس میں ایسی ہرزہ سرائی ہو رہی ہوتی ہے اور ایسی بدتمیزی سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسی سبھی کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ماننا چاہیے. اور بات کہ ایک تو جلسہ کرنے کی اجازت کسی پبلک سطح پہ نہیں دی گئی. اتنے دور دراز جگہ ہے جہاں ایک عام انسان کے لیے پہنچنا مشکل ہے. حالانکہ جلسے کے لیے اکثر شہر کے سینٹر میں کوئی جگہ دی جاتی ہے، جیسے مینار پاکستان ہے یا کچھ اور بھی جگہ ہوں گی ادھر یقیناً لاہور میں. لیکن یہ کیا ہے مویشی منڈی جو ہے، ادھر بھی جو جلسہ ہوا سنگجانی میں مویشی منڈی میں، اور یہاں بھی انہوں نے جو جلسے کی اجازت دی وہ مویشی منڈی میں. تو پھر بھی اس کو بادل نخواستہ قبول کیا گیا اور کیا کیا گیا کہ اس میں ابھی جلسہ ہو رہا تھا، لوگ ڈسپرس ہو رہے تھے،
تو لائٹ ساری آف کر دی گئی. اب سوچیں لاکھ سے اوپر ہے یا نیچے ہے، لیکن ہزاروں کے میں تو نہیں ہے، وہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. تو چلیں 10-20 ہزار بھی ہوں تو ہمارے اپنے ملک کے شہری ہیں، ہمارے اپنے ملک کی عورتیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں. خدا نخواستہ اس ایسے مجمع میں کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کس کو بخشا جائے گا؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ مجبوراً آپ کو بند کرنی پڑ جاتی ہیں. ایون شادی حال میں بھی جب وہ بند کرتے ہیں نا، 400-500 کا مجمع ہوتا ہے تو وہ یوں نہیں کرتے کہ بند ہی کر دیتے، وہ بار بار بند کرتے ہیں پھر آن کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے جی ٹائم ہو گیا. اور اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے آدھا پونا گھنٹہ کی، تو وہ بھی گنجائش دے دیتے ہیں. تو جب اتنا جلسہ ہے، یہ کوئی اس طرح سے شادی نہیں ہے، تو پھر اپنے عوام میں کوئی امن کا زمانہ ہے، شہروں کے اندر کا یہ کام ہو رہا ہے، تو کھلا دل رکھیں. اور خدا نخواستہ کوئی بدامنی والا کام نہیں ہو رہا. تو یہ اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک جو ہے تاریخ میں کبھی پھر معاف نہیں کرتی. کوئی خود اس طرح کا حادثہ ہو جائے جس میں ایک حکومت کی جو ہے نا بیچ میں انا یا اس کی ایک طرح کی مرضی شامل ہو کہ آپ لوگ اکٹھے ہیں اور ان کو جان کی سہولت نہیں دے رہے. ایک تو ہے نا کہ بجلی ہے نہیں تو وہ اور بات ہے، یا خدا نخواستہ جنگ کا زمانہ ہے تو بلیک آؤٹ آپ کرتے. تو مستقل بہت دیر تک بجلی نہیں رہی اور لوگ وہاں رہے. بولنے دیں لوگوں کو، اس میں کیا آپ کا جاتا ہے؟ یہ 6 بجے کون سے جلسے ہوتے ہیں کہ 3 بجے شروع ہوا اور 6 بجے جلسہ ختم بھی ہو گیا؟ جلسے تو کیا شادیاں بھی جو ہے نا 2-2 گھنٹے کے بیچ میں گنجائش لوگ رکھتے ہیں، 3-3 گھنٹے کی کہ لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر کھانا ہوگا، پھر نکاح ہوگا. تو یہ اس کو ڈیموکریسی والا ماحول رہنے دیں تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی.